اس وقت وجود ہی نہیں تھا، اس لیے نہ اس کا حلال و حرام ہونا قرآن میں مل سکتا ہے، نہ حدیث پاک کے اندر مل سکتا ہے۔ اور اس کی جو غذا ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ غذا اس کی کیسی ہے۔ غرض ہے کہ ایسے مسئلے ایک نہیں ہزاروں مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر بھی نہیں، حدیث پاک کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو جو ماہرین شریعت ہیں وہ تو اپنی مہارت کی بنا پر ان کو حل کر لیں گے، اور وہ بھی بڑی محنت اور توجہ غور و فکر کے بعد وہ حل کریں گے، بلکہ بعض دفعہ ایک ایک مسئلے کے حل کرنے پر کئی کئی دن بلکہ کئی کئی مہینے ان کو لگ جاتے تھے۔ تو جو غیر ماہرین ہیں وہ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ وہ اعتماد کریں گے ماہرین پر۔ ایک جگہ میرا ایک شاگرد تھا، اس نے میری تقریر سنی، تقریر میں میں نے ایک اور مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا کہ بھائی جو لوگ ماہرین پر اعتماد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس ہم دیکھیں گے جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے اسی پر عمل کر لیں گے جنہیں لفظوں میں، میں نے کہا کہ یہ لوگ تو سرے سے استنجا بھی نہیں کر سکتے، باقی مسائل کو تو بعد میں رہے، یہ سرے سے استنجا بھی نہیں کر سکتے۔ استنجا کیسے نہیں کر سکتے؟ یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں، آپ کو کام دیں گے۔ استنجے کے بارے میں 3 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، بائیں کے ساتھ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کرو۔ تیسرا یہ کہ پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرو۔ لیکن اے میرے بھائی، جب اس نے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو ڈھیلا پکڑے گا یا نہیں؟ تو ڈھیلا پکڑنا کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے پکڑے؟ دکھائیں گے قرآن حدیث کے اندر۔ پھر ڈھیلے کو استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کرے؟ پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے یا پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے، وہ ڈھیلا کیسے استعمال کرے؟ طریقہ دکھائے قرآن حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو ہاتھ کا کون سا حصہ استعمال کرے؟ اب یہ حدیث تو آ گئی کہ دائیں ہاتھ کے 3 ڈھیلے استعمال کرے اور پھر پانی کے ساتھ استنجا کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ڈھیلا پکڑے گا تو ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرے گا، ڈھیلا پکڑے گا نہیں تو استنجا ڈھیلے سے کرے گا کیسے؟ تو پکڑے کیسے؟ استعمال کیسے کرے؟ کیا طریقہ استعمال کرنے کا؟ پانی کے ساتھ استنجا کرے تو کون سا ہاتھ کا حصہ استعمال کرے؟ اب یہ حدیثیں تو آ گئیں، لیکن اس کا طریقہ وہ فقہا نے بتایا۔ فقہ کے اندر ہے کہ ڈھیلا جو پکڑنا ہے انگوٹھا اور یہ 2 انگلی، مسبحہ اور یہ وسطیٰ اور ابہام انگوٹھا، اس کے ساتھ پکڑے، یعنی کم سے کم ہاتھ استعمال کرے۔ یہ بایاں ہاتھ اس طرح پکڑے، اور استعمال کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی سردی کے موسم میں آدمی کے نیچے والے حصے میں کوئی تغیر آتا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے۔
سردی کا موسم ہوتا ہے تو کچھ سکڑا ہوا جاتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر لٹکاؤ ہو جاتا ہے۔ اب اگر گرمی کا موسم ہو اور معاملہ ہو لٹکاؤ والا اور پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف استعمال کریں تو آلودگی کا خطرہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ آلودگی کا خطرہ ہے، اس لیے پھر گرمی میں تو پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف، دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف، تیسرا پھر آگے سے پیچھے کی طرف۔ سردی میں وہ آلودگی کا خطرہ نہیں رہتا، سکڑا ہوا جاتا ہے، اس میں پھر بے شک پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف نکال لے۔ یہ فقہا نے طریقہ بتایا۔ اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو یہ 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، کنسر، بنسر اور اس کے ساتھ والی یہ وسطیٰ، ان 3 انگلی، ان میں بھی پھر جب شروع میں استنجا بڑا کرے تو درمیان والی انگلی اٹھی ہوئی، کیونکہ شروع میں آلودگی زیادہ ہوگی تو ہاتھ کا کم سے کم حصہ آلودہ ہو، تو اس طرح ہاتھ کی درمیان والی انگلی آگے کچھ بڑی ہوئی، اور جب کوئی صفائی ہو جائے پانی ڈالنے سے ملنے سے پھر 3 انگلیاں برابر کر لیں تاکہ آس پاس بھی اچھی جگہ صاف ہو جائے۔ اب حدیثیں پڑھیں گے، حدیث کی کتاب میں اس پر عمل کرنے کا طریقہ پڑھیں گے، فقہ میں تو استنجا ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے بھائی ماہرین شریعت پر فقہا پر اعتماد نہیں کرتے تو ان کو حدیث میں طریقہ ملے گا نہیں۔ جب حدیث میں طریقہ نہیں ملے گا تو استنجا کیسے کریں گے؟ وہ تو استنجا ہی نہیں کر سکتے فقہ کے بغیر۔ سمجھ آئے گا؟ ماہرین شریعت پر اعتماد نہ کریں، ان سے رہنمائی نہ لیں، ان کی رہنمائی کے مطابق عمل نہ کریں، استنجا ہی نہیں کر سکتے، ابتدا ہی نہیں کر سکتے۔ باقی مسائل تو بعد دیکھیں۔ تو میرے ایک شاگرد نے یہ بات سنی اور وہ مسجد میں محسن تھا، اردو بھی پڑھتا تھا۔ صبح کی وہ کہہ رہا تھا کہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بابا جی نے کہا منڈیا تیری نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بابا جی کیوں نہیں ہوئی؟ تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس نے پھر لمبی بات نہیں کی، اس نے کہا بابا جی یہ میری نماز نہیں ہوئی تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔ وہ فوراً قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں فاتحہ پڑھی۔ اس نے کہا ایک اور وجہ سے نہیں ہوئی۔ پوچھا کی وجہ؟ کہ بابا جی تسی استنجا نہیں کر کے۔ انہیں پھر ایک قسم چکی، اللہ کی قسم میں استنجا کر کے آئے۔ اس نے کہا اچھا بابا جی جس طریقے نہ تسی استنجا کر کے آئے ہو نا وہ میں نے حدیثیں دکھا دی، وہ حدیثیں دکھا دی۔ بابا جی نے وعدہ کیا کہ منڈیا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیا گا، لیکن انشاءاللہ میں اپنے مولویوں سے جا کے پوچھوں گا اور حدیث لکھوا کے میں تمہیں لے کے دیا گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل حدیث ہوئے اور حدیث تو بغیر عمل کرے۔ میں دکھاؤں گا تمہیں حدیث، اور میں نے 8 دن کی مہلت دی۔ پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے 8 دن کی مہلت ہے، اور 8 دن پھر استنجا آپ بھی نہ کریں میں بھی نہ کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ جب حدیث آئے گی تو 8 دن میں اکٹھا کر گیا بابا۔ لیکن بابا گیا جو سے گیا وہ کئی 8 دن گزر گئے۔ اب یہ آتا جاتا بابا جی کو دیکھے تو کئی دنوں کے بعد بابا جی نظر آ گئے۔ اس نے پھر پکڑا کہ بابا جی میری تو بڑی حالت خراب ہے، میں تو حدیث انتظار ہے، جہاں حدیث ہے تو استنجا کرا، تسی حدیثیں جی نہیں لے کے میں بتیرا اپنے مولویوں کے کول گیا پر کوئی حدیث لے کے نہیں دیتے، کوئی حدیث دکھاتا ہی نہیں۔ پھر یہ کہنے لگا کہ بابا جی
پہلے تو میرے تھوڑے بارے شک سی کہ جس واسطے کہ حدیث کے بغیر انہیں عمل نہیں کرنا، اور استنجا نے طریقے کی حدیث انہوں ملتی نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی استنجا نہیں کرتا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں غیر منصوص مسئلے، کہ میں کچھ واقعات جو سنا دیتا ہوں نا، یہ آپ کی تمرین کے لیے، مشق کے لیے۔ وہاڑی کے قریب ایک چک تھا، علماء کرام آپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک گاؤں میں ہائی اسکول تھا اور نمبردار کا بیٹا اس کا ہیڈ ماسٹر تھا، غیر مقلد عربی ٹیچر، وہ وہاں پر اسکول کے اندر جا کر ٹیچر لگا۔ اس نے اس ہیڈ ماسٹر پر اتنی محنت کی کہ اس کو غیر مقلد بنا دیا۔ اس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی، اس سے تعلق پیدا کیا اور پھر اس کے اوپر محنت کی اور اس کو اپنے لین پر لگا لی۔ اور اس کا باپ علماء دیوبند کا اتنا شہدائی اتنی محبت کہ بس علماء دیوبند کا تذکرہ شروع ہوا، اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو گرنے شروع ہوئے۔ اس قدر اس کو علماء دیوبند کے ساتھ عقیدت محبت تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر بڑے دکھ بھرے انداز میں اس نے یہ بات سنائی کہ جی میرا بیٹا وہ غیر مقلد بن گیا، تو اب مجھے وقت دے۔ میں نے ان کو وقت دیا تو انہیں وہاں بیان کا پروگرام رکھا کہ اس میں لڑکے بھی آ جائیں گے اسکول کے، جن کو ہیڈ ماسٹر نے خراب کیا لڑکے بھی آ جائیں گے، ہیڈ ماسٹر بھی ہوگا، باقی بھی ٹھیک ہے، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہتے میں اب عشاء کے بعد پروگرام ہونا تھا، میں وہاں پر پہنچا مغرب کے ٹائم۔ ابھی میں مسجد میں داخل ہوا تو پہلے ہی بلائے ہوئے تھے، جب اللہ عالم اس وقت آئے، 5-6 مولوی، لمبی لمبی داڑھی اور کتابوں کا گٹھڑ سر پہ رکھا ہوا، اور سیدھے مسجد کے اندر آئے۔ آتے ہی آ کر کہنے لگے جی مناظرہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ اتنا شور مچایا۔ نماز تو ہم نے پڑھ لی تھی، انہوں نے اپنی الگ نماز پڑھی، نماز کے بعد آئے اور شور مچا۔ نمبردار صاحب نے میری طرف توجہ کی۔ میں نے کہا نمبردار صاحب، عشاء کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے، پہلے بیان ہوگا، مناظرہ ہوگا تو اس کے بعد ہوگا۔ لیکن انہیں اتنا شور مچایا اور گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا بھی آج مولویوں کی کشتی ہونی ہے، تو جو کبھی مسجد میں نہیں آئے تھے وہ بھی آ کے مسجد بھر گئے۔ تو نمبردار صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ تقریر کو چھوڑو، عشاء کے بعد اب مناظرہ ہی کریں۔ میں نے کہا کہ اگر تقریر نہیں ہونی اور مناظرہ ہی ہونا ہے تو پھر عشاء کا انتظار کیا، پھر ابھی بیٹھ گئے۔ اب وہاں ہم مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ جب مسجد کے اندر بیٹھ گئے تو ان کے بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا اصغر زیگم چیچا وطنی کے، اپنا مدرسہ بھی تھا، ان کے 4-5 مدرس 4-5 لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب بیٹھ گئے تو وہ ہیڈ ماسٹر اپنے مولوی شیخ الحدیث کو کہتا ہے کہ جناب، میں نے جب سے اہل حدیث مذہب قبول کیا ہے کہ مجھے اہل حدیث نہیں کہتے، مجھے غیر مقلد کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو مولانا اصغر نے میری طرف توجہ کی اور کہا کیوں جی تقریر فرض ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا نماز فرض ہے؟ کہنے لگا جی میں تقریر کا بات پوچھتا ہوں، آپ اور بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بات ہوگی، لیکن ایک بات آپ نے پوچھی ہے، ایک بات میں نے بھی پوچھی ہے، تو آپ جواب دیں کہ تقریر فرض ہے۔ آپ نے یہ پوچھا، میں نے پوچھا نماز فرض ہے؟ کہتا ہے جی ہاں فرض ہے۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن سے یہ ثابت ہے کہ نماز فرض ہے؟ کہتا ہے جی ہاں ثابت ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کر۔
کہتے جی قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، تو مانا کیا نماز قائم کرو۔ آپ کا دعویٰ ہے نماز فرض ہے، اور ایت پڑھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو۔ آپ وہ ایت پڑھیں نا جس کا معنی یہ ہو کہ نماز فرض ہے، یہ پڑھو۔ اب اس نے جوڑ توڑ شروع کیا کہ جی اقیم امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے نماز فرض ہے۔ اب میں نے لوگوں کو متوجہ کیا، میں نے کہا دیکھو ایت کے یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے نماز قائم کرو۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اقیم امر، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے۔ وہ فوراً کہتا ہے جی یہ علماء صرف نے کہا ہے، علماء صرف نے کہا ہے کہ اقیم امر ہے، اور یہ اصولی جین کہتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے۔ میں نے کہا دیکھو اقیم میں امر کا صیغہ ہے، یہ علماء صرف کی تکلیف کر، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، علماء صرف نے کہا، جس نے ان کی تکلیف کر دی۔ اور امر وجوب کے لیے ہے، نہ یہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے نبی نے کہا۔ کہیں دکھا دے قرآن حدیث کے اندر کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہ علماء اصول نے کہا، انہوں نے تکلیف کر لی۔ چلو میں نے کہا اس کو چھوڑے۔ انہوں نے یہ دو چیزیں ملائیں، پھر نتیجہ نکالا کہ نماز فرض ہے۔ اب میں نے کہا میں بھی اسی طریقے سے کچھ مقدمے ملاؤں گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ تکلیف فرض ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں جب بات شروع کروں گا یہ درمیان میں بولے گا، اس پر کنٹرول تم نے کرنا ہے۔ ایک نار آدمی بیٹھا، انہوں نے کہا جی بول رہے، میں پوچھوں گا یہ درمیان میں بھی بول رہے۔ اب میں نے بات شروع کی، میں نے کبھی دیکھو جب انہوں نے کہا نا نماز فرض ہے، تو نماز تب کوئی پڑھ سکتا ہے کہ نماز کے ضروری مسئلے جانتا۔ جو نماز کے ضروری مسئلے نہیں جانتا وہ نماز پڑھے گا کیسے؟ تو نماز کے مسائل کا جاننا یہ فرض ہے۔ اور مسائل جاننے کے لحاظ سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جب مسئلہ ان کو پیش آتا ہے تو وہ خود حل کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو وہ کسی نہ کسی پر اعتماد کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اس پر اعتماد کریں گے۔ اب جب اعتماد کریں گے تو یہی اس پر اعتماد کر لینا، اس کی بات مان لینا، تقلید اسی کو کہتے ہیں۔ اگر نماز صرف فرض ہے تو مسائل کا سیکھنا فرض ہے، اور جو مسائل خود حل نہیں کر سکتا اس کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مسائل کو جاننے والا ہے اس سے پوچھے، اس کی بات مانے، اور پھر اس کے مطابق نماز پڑھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس پر تقلید فرض ہے۔ اب فوراً وہ بولا مولوی صاحب یہ تسی آج گلا کر رہے ہو، پڑھا لکھا زمانہ، بخاری دا اردو ترجمہ، ترمذی شریف دا اردو ترجمہ، مسلم شریف دا اردو ترجمہ، سیاست دا اردو ترجمہ، اردو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، یہ لے کے رکھ لیں، جب کسی مسئلے کی ضرورت ہوگی کٹ کے دیکھ لیں، یہ ضرورت ہے کسی عالم سے کوئی پوچھا نہیں۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس نے اپنے آپ کو سورنی کے تخت پہ چڑھا۔ میں نے کہا بہت اچھا مولوی صاحب، اگر یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ماشاءاللہ آپ شیخ الحدیث ہیں، اور آپ عرصہ دراز سے حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اور بچپن سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، تو آپ تو مسائل حدیث سے بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل بتا سکتا ہوں۔ اب میں نے مسئلے پوچھنے شروع کیے۔ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، ایک نقطہ یاد رکھو کہ کبھی یہ سوال نہ کرو کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے یہ چھڈو، یہ فقہا دی خرافات ہے۔
صحابہ نے کبھی نہیں سی پوچھا نبی پاک تو یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے، پر جی میں نبی پاک نے کیتا انہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ کر نماز شروع کر دیتا ہے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے پوری نماز پڑھ دی۔ اب آپ بتائیں کہ نماز اس کی ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں، اور اگر نماز نہیں ہوئی یہ بھی حدیث میں دکھائیں۔ نماز کا ہو جانا یہ بھی مسئلہ ہے، نماز نہیں ہوئی یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو اگر ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں، نہیں ہوئی تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں۔ اب جناب میں نے مسئلہ پوچھا اور وہ نیچے سر کر کے بیٹھے، میں نے کندھا ہلا کر کہا مولانا آپ پڑھے نا حدیث، آپ جو ان بیچارے دکانداروں کو مزدوروں کو ان کو کہہ رہے ہو، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ پڑھے حدیث۔ اب میں نے دوسرا مسئلہ پوچھ لیا، ایک آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتا، ایسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، نماز اس نے شروع کر دی۔ آپ بتائیں نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا دے، نہیں ہوئی تو یہ بھی حدیث کے اندر دکھا دے۔ اب بھی چپ کر کے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کی بجائے یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور ہاتھ باندھ لیتا ہے، الحمدللہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، اسی طرح سبحان اللہ یہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھا، اور نہیں ہوتی تو یہ بھی حدیث میں دکھا۔ اب یہ بھی نہیں دکھا۔ جب میں نے یوں مسائل چند پوچھے اور وہ جواب نہیں دے سکا، چپ کر کے بیٹھا، تو وہی ہیڈ ماسٹر 15-20 منٹ ہمارے اس گفتگو کو گزرے تھے، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آج میں نے یہ گل کے سمجھ آ گئی ہے کہ تقلید تو بغیر چارہ، یہ میں کہہ رہا ہوں غیر منصوصہ مسائل۔ تو غیر منصوصہ مسائل میں غیر ماہرین پر اعتماد کریں گے۔ یہ غیر واضح مسائل کی مثال میں نے دی ہے، پہلی مثال غیر منصوصہ مسائل، کہا تھا نا میں نے مسائل واضح اور غیر واضح، تو غیر واضح مسائل کی یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی غیر منصوصہ۔ دوسرے مسائل منصوصہ لیکن متعارضہ۔ متعارضہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دلیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جیسے رفع دین کرنے کی حدیثیں بھی ہیں، ترک رفع دین کی حدیثیں بھی ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیثیں بھی ہیں، ترک قرات کی حدیثیں بھی ہیں، حدیثیں دونوں طرح کی ہیں۔ جب دونوں طرح کی حدیثیں آ گئیں، رفع دین کرنے کی حدیثیں بھی نہ کرنے کی بھی، امام کے پیچھے قرات کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی، مسئلہ واضح ہوا یا غیر واضح؟ غیر واضح۔ ایک میرا چھوٹا سا رسالہ ہے 12 مسائل، اس میں نے یہی مثالیں لکھی ہیں۔ تو شروع میں بڑے میرے پاس فون آئے غیر مقلدین کے، یہ رفع دین یہ غیر واضح ہے، یہ غیر واضح ہے، یہ تو حدیث کے اندر صراحتاً ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بعض حدیثوں میں صراحتاً ہے، لیکن ترک رفع کی حدیثیں بھی تو مقابلے میں موجود ہیں۔ جب دونوں طرح کی حدیثیں ہیں تو پھر یہ واضح کیسے ہو؟ یہ تو غیر واضح ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک دفعہ ایک میرا طالب علم تھا باب العلوم کا، اور ایک خیر مدارس کا طالب علم، تو ان دونوں نے آپس میں مناظرہ رکھا، اور مناظرہ ہونا تھا خیر مدارس میں۔ میں نے اپنے طالب کو تیاری کرائی، تو میں نے کہا کہ بھائی تو نے انداز یہ اختیار کرنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ پہلی تقریر تیری، چنانچہ پہلی تقریر اس کی کرائی۔ تو میں نے کہا تو انداز یہ اختیار کرنا کہ رفع دین کی حدیثیں بھی پڑھ دینا، ترک رفع کی حدیثیں بھی پڑھ دینا، دونوں طرح کی پڑھ کر اس کے لیے کوئی حدیث چھوڑنا ہی نہ،
اور پھر سوال یہ کرنا کہ یہ حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں، اب ان کے بارے میں نبی پاک کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں بتاؤ تاکہ نبی پاک کے فیصلے پر عمل کریں۔ نبی پاک کا اپنا فیصلہ وہ بتاؤ کہ نبی پاک نے کیا فیصلہ کیا ہے، کن حدیثوں پر عمل کرنا ہے اور کن کو چھوڑنا ہے۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو اس نے یہی انداز اختیار کیا، رفع دین کی حدیث سے بھی پڑھ دی، ترک رفع کی بھی پڑھ دی، اور دونوں طرح کی پڑھ کر اس سے سوال کیا کہ حدیثیں میں نے پڑھ دی ہیں دونوں طرح کی، اب نبی پاک کا فیصلہ تو سنا کہ نبی پاک نے کن حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا اور کن کے چھوڑنے کا، نبی پاک کا فیصلہ تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹہ مناظرہ ہوا، یہ یہی سوال کرتا رہا، آخر تک وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہ بھی غیر واضح مسئلے ہوئے۔ اب یہاں پر بھی غیر ماہرین یہ ماہرین پر اعتماد کریں گے۔ نمبر 3، مسائل منصوصہ محتملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نص کے اندر مسائل آ گئے لیکن معنی کے لحاظ سے نص میں مختلف قسم کے احتمال ہوتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، معنی کے لحاظ سے مطلب کے لحاظ سے مختلف احتمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی افسر وہ کہتا ہے ایک کار جا رہی ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے روکو مت، روکو مت، روکو مت، یہ جملہ ہے، 2 لفظ ہے نا، روکو روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یہ جملہ ہے۔ اب اگر یوں کہیں وقف روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے روکو مت جانے دو۔ کوئی لفظوں میں تبدیلی آئی؟ لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، وہی لفظ ہے روکو مت جانے دو، لیکن اس کے مطلب دو، اور دونوں کے لحاظ سے کتنا فرق نکلتا ہے۔ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، لفظ وہی ہے۔ تو قرآن حدیث میں بھی اسی طریقے سے بعض دفعہ نص ایک آتی ہے، معنی کے لحاظ سے مختلف احتمالات ہوتے ہیں اور ہر معنی کے مطابق مسئلہ جدا بنتا ہے۔ تو ایسے نصوص سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ بھی غیر واضح، جس طرح والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ چوتھے وہ مسائل جو مسائل مجملہ ہیں، نص کے اندر آ گئے لیکن اس نص کے اندر اجمال ہے، جب تک اس اجمال کی تفصیل نہ ہو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن کریم میں یہ تو آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے قرآن نے نہیں بتایا، اجمال ہے۔ حدیث کے اندر تفصیل آ گئی کہ رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اب اس اجمال کی کوئی تفصیل آ گئی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر ایک اور اجمال باقی ہے کہ رکوع سجدے میں یہ تسبیحات اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ کہیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تو وہ تسبیحات کہہ نہیں سکتا، تو رکوع اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ اور آہستہ کہنا یا اونچا کہنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔
فقہا نے بتا دیا کہ نماز میں قرات تو اونچی آواز سے ہوتی ہے لیکن تسبیحات بھی اونچی آواز سے نہیں ہوتی، لہذا یہ اجمال دور ہو گیا۔ اب رکوع سجدے میں تسبیحات ایسا کہیں گے تو رکوع سجدہ مکمل ہوگی۔ تو یوں جو نص ہے لیکن اس کے اندر اجمال ہے، یہ بھی غیر واضح جب تک تفصیل نہ آئے۔ اور قرآن کریم میں ہے نا، جب یہ آیت اتری، اور اب اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اسی طریقے سے شرعی حیثیات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو اقوال افعال ہیں، بعض چیزیں زبان سے پڑھی جاتی ہیں، کچھ عمل سے کیا جاتا ہے، تو یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا اس کا حکم کیا ہے؟ کہیں پر بھی یہ حیثیت حدیث کے اندر نہیں بتائی، اور اس حیثیت کا بتانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ علماء کرام میں بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مسائل ثابت ہوتے ہیں دلائل سے، اور دلائل کی 4 قسمیں ہیں: قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، 4 قسمیں ہیں۔ اب اگر تو دلیل ایسی ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، اس سے فعل کی جانب میں ثابت ہوگا فرض، ترک کی جانب میں ثابت ہوگا حرام، اور جو ظنی الثبوت، ظنی الدلالت دونوں جانب میں ظن ہے، تو یہ انتہائی درجے کی دلیل قوت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس سے ثابت ہوگا مستحب اور فعل کی جانب میں، یا سنت غیر مؤکدہ، اور ترک کی جانب میں مکروہ تنزیہ، ترک کی جانب میں مکروہ تنزیہ سنت ثابت ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ تاکید بھی آ جائے تو سنت مؤکدہ، تو سنت ثابت، مستحب ثابت، فعل کی جانب میں، ترک کی جانب میں مکروہ تنزیہ، اور اگر ایک جانب میں قطعی دوسرے جانب سے ظنی، درمیان کی 2 قسمیں آ گئی، اس سے فعل کی جانب میں واجب ثابت ہوتا ہے، ترک کی جانب میں مکروہ تحریم۔ تو جب قوت دلیل کے اعتبار سے فرق ہے تو پھر ہر دلیل سے ایک جیسا حکم ثابت نہیں ہو سکتا، وہاں پر بھی فرق کرنا پڑے گا۔ اس لیے فقہا نے فرق کیا کہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض یا حرام، اور ظنی الثبوت، ظنی الدلالت جو اس درجے کی دلیل ہے اس سے ثابت ہوگی سنت، مستحب یا مکروہ تنزیہ، اور جو قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، یہ 2 قسمیں، ان سے ثابت ہوگا واجب یا ترک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوت کے اعتبار سے تو دلیل میں فرق ہو لیکن حکم ہر ایک سے ایک جیسا ثابت ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فقہا نے یہ درجہ بندی کی۔ تو یہ درجہ بندی کے اعتبار سے بھی یہ غیر واضح چیز ہے، لہذا اس میں بھی غیر ماہرین کو ماہرین پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ اب جب یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اب آپ کے سامنے مسئلہ الحمدللہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر 4 آپ سوال بنا لیں
کہ تقلید کیا ہے، تقلید کون کرے، تقلید کن مسائل میں کی جائے، تقلید کیوں کی جائے۔ پہلی کیا، تقلید کیا ہے، اور تقلید کون کرے، اور تقلید کس کی جائے، اور کن مسائل میں تقلید کی جائے اور کیوں کی جائے، یہ سوالات ہیں۔ تو تقلید کیا ہے، آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ غیر ماہر آدمی کا ماہر پر بغیر مطالبہ دلیل کے اعتماد کر لینا، یہی ہے تقلید، اس کا نام تقلید۔ اور غیر ماہر کو یہ تقلید کرنی پڑتی ہے، اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو ہے کہ تقلید کیا ہے۔ پھر کہہ دوں کہ غیر ماہر آدمی کا ماہر کے اوپر، ماہر وہی مجتہد ہے، اس پر اعتماد کر لینا بغیر مطالبہ دلیل کے، یہ ہے تقلید۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ اس پر اعتماد کر لینا، اگر ایک آدمی وہ مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو تب مانوں گا کہ میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھو، میرے سامنے حدیث پڑھو، میں تب مانوں گا۔ اب آپ بتائیں، اس نے اعتماد کیا؟ اس نے اعتماد نہیں کیا نا۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ مان لیتا ہے، اس نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حدیث پیش کرو گے تب میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانتا۔ اعتماد کیا؟ اعتماد نہیں کیا۔ اعتماد کا تو مطلب یہی ہے کہ بغیر مطالبہ دلیل کے اس پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لیں۔ اور اگر وہ، یہ تو ہے غیر ماہر، قرآن اس نے پڑھا نہیں، حدیث اس نے پڑھی نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے سامنے عربی کے 2-3 جملے بول دے اور وہ کہہ دے جی یہ آیت ہے، یا کہہ دے یہ حدیث ہے، ایسا کرنے والے کرتے ہیں، اس کو کیا پتا؟ بس چلے گا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ قرآن ہے، یہ ویسی عربی پڑھ رہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ ویسی عربی پیش کر رہا ہے، اس کو کیا پتا؟ ایک دفعہ ہے تو بات بڑی گندی سی، ترجمہ میں نہیں کروں گا، علماء سمجھ جائے۔ ایک بہت بڑے، بعد میں ماشاءاللہ عالم اور شیخ الحدیث بھی ہوئے، مولانا عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، مولانا احسان لاکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایک طالب علم کالے رنگ کا تھا اور بڑا بھولا بالا تھا، وہ ان کو کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی، میرے کوئی وظیفہ دسو، میرے وظیفہ دسو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وظیفہ میں دس دینا، پڑھ انشاءاللہ تیری چند دنوں کے اندر شادی ہو جائے۔ یہ کہہ کر نا چپ ہو۔ اب اس کو شوق تھا، اس کے پیچھے لگا جی مجھے وظیفہ بتاؤ، مجھے وظیفہ بتاؤ۔ اس نے وظیفہ بتایا، علماء سمجھ جائیں گے اس کو بھی یا ذکر نہیں مانا۔ آج جناب تسبیح دے کر پڑھ، تسبیح دے کر پڑھ رہا ہے۔ ایک دن ایک لڑکے نے سنا مجھے پڑھ رہا ہے تسبیح، اور کئی دنوں سے پابندی سے پڑھ رہا ہے۔ اسے پھر بتایا کہ اللہ کے بندے اس کا تجھے مسئلہ نہیں۔ اب اس طریقے سے وہ کوئی عربی بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کو کیا پتہ لگے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ اس کو تو اعتماد ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ غیر تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد کر کے بغیر مطالبہ دلیل کے اس کی بات مان لیں۔ یہ تو ہے تقلید کیا ہے، کون کرے؟ آپ سمجھ گئے کون کرے گا؟ غیر ماہر، جو مسائل کو حل
نہیں کر سکتا۔ کس کی کرے گا؟ ظاہر بات ہے جو مسائل کا ماہر ہے، فقیہ یا مجتہد، اس کی تقریر کرے گا۔ کن مسائل میں کرے گا؟ جو غیر واضح مسائل جن کو وہ حل نہیں کر سکتے، مجتہد نہیں ہے، کرنی پڑے گی ان مسائل۔ کتنی واضح بات! ان دو باتوں کے بعد تقریر کا مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب میں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں کہ دین کے مسائل پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا اجتہاد یا پھر اعتماد، یا اجتہاد یا پھر اعتماد۔ اجتہاد تو وہ کرے گا جس کے اندر اجتہاد کرنے کی قوت ہے۔ 15 علوم علماء نے لکھے، ان کے اندر پوری مہارت رکھتا ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اور جس کے اندر کسی ایک علم کے اندر بھی پوری مہارت نہیں، بے شک وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہو لیکن پوری مہارت نہیں، وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اعتماد کا، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا جان کر یا جاننے والے کی بات مان کر۔ جان کر اور جان لینا مسائل کو، یہ مجتہد کا کام ہے، وہ مجتہد کا کام ہے، وہ جانتا ہے۔ تو مسئلے عمل کرنے کے دو طریقے، جان کر یا پھر جاننے والے کی بات مان کر۔ جاننے والا مجتہد اور جاننے والے کی بات مان لینے والا وہ مقلد، اور جو جانتا بھی نہیں اور جاننے والے کی بات مانتا بھی نہیں، وہ غیر مقلد۔ اس لیے غیر مقلد کی تعریف ہے من لا یجتہد ولا یقلد، جو اجتہاد بھی نہیں کر سکتا اور تقلید بھی نہیں کرتا، یہ ہے غیر مقلد۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں ذکر سے مراد، اہل ذکر سے مراد اہل علم، اور اہل علم بھی وہ جو دلائل کے ساتھ مسائل حل کر سکتے ہوں، یعنی مجتہدین۔ تو اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اب کتنے اس ایسے معلوم ہوا کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ دو قسم کے، ایک اہل علم اور دوسرے لا تعلمون، غیر اہل علم۔ ایک جاننے والے، دوسرے نہ جاننے والے۔ تو جو نہ جاننے والے ہیں، اللہ نے ان کو طریقہ بتایا کہ جاننے والوں سے پوچھ لو، اور پوچھ کر ان کی بات مان کر اس کے مطابق عمل کر۔ یہ قرآن کریم کی ہے۔ اور ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ علماء کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ الصراط المستقیم سے بدل ہے۔ الصراط المستقیم مبدل منہ، اور نحوی قاعدے کے لحاظ سے مبدل منہ بطور تمہید کے ہوتا ہے، اصل مقصود بدل ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعا بتائی، تو اس میں الصراط المستقیم بطور تمہید کے ہے، اصل مقصود ہے صراط الذین انعمت
علیہ۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی وہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے دیوبندی لوگ، کہ جناب ہم شخصیت پرست ہیں، ہم دلیل کے بندے ہیں، ہم دلیل کے بندے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل والی بات مانتے ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں۔ لیکن صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت کیا کہہ رہی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا صراط القرآن والحدیث، قرآن حدیث کا راستہ، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے یہ نہیں بتائی صراط القرآن والحدیث، پہچان بتائی صراط الذین انعمت علیہم کہ منعم علیہ لوگوں کا راستہ دیکھو کہ انعام یافتہ لوگ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہے حق کی پہچان۔ اسی کا نام تقلید ہے کہ جو منعم علیہ لوگوں کا راستہ اس پر چلو، اس پر چلو کہ منعم علیہ کا عمل کیا ہے، منعم علیہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اس پر چلو، یہی تقلید ہے۔ مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ فاتحہ میں دو ہی تو مسئلے ہیں، ایک توحید کا، دوسرا تقلید کا، ایک توحید اور دوسرا تقلید۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے آگے تقلید ہے، اس سے پہلے توحید ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی یہ ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صراط القرآن والحدیث کیوں نہیں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ یہ قرآن حدیث والا راستہ ہے، ہم محمدی راستے پر ہیں، ہمارا راستہ محمدی راستہ ہے، یہ دعویٰ سارے کرتے ہیں، اور جو راستہ وہ بتاتے ہیں اس پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیث سے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آیت کا مفہوم بدل دیا، حدیث کا مفہوم بدل دیا، لیکن آیتیں حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ قادیانیوں کا لٹریچر پڑھ کر دیکھو، قادیانیوں کے لیکچر سن کر دیکھو، وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس انداز سے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ بھی چکرا جاتے ہیں۔ تو جب سارے کے سارے اپنے اپنے جھوٹے مذہب پر، جھوٹے مسلک پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کون ہے، باطل پر کون ہے؟ تو اس کا پتہ چلے گا صراط الذین انعمت علیہم۔ لہذا انعمت علیہم منعم علیہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ فقہا دینی مسائل کے لحاظ سے یہ صراط مستقیم پر ہے اور یہ انعام یافتہ طبقہ ہے، لہذا ان کے راستے پر چلا جائے اور بغیر مطالبہ دلیل کے اعتماد کر کے، اس سے بھی تقلید ہی ثابت ہوئی۔ میں نے بتا دیا کہ شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے وہ وہی غیر واضح مسائل کا سوال کرنے کا شارٹ کٹ راستہ تقلید کے بنوانے کے لیے۔ آپ کسی سے بھی یوں مسائل پوچھ کر دیکھ لیں، تقلید ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، اگر کوئی ضد کرے تو۔ منتظمین فرما رہے ابھی 2 گھنٹے وقت کا مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی تھوڑی سی آگے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھک گئے ہیں تو پھر بریک کر دیں۔ آپ اکیلے بیٹھے تو پھر آپ اکیلے بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ مشن والا آدمی کو تھکتا ہے، ہمارا تو مشن ہے، کیوں گئے ہے نا؟ جب یوں بات یہاں تک پہنچتی ہے نا، تو
یہاں آ کر کہتے ہیں جی چلو مفترض تقریر، ہاں جی انہوں سے چھڈو مفترض تقریر ہو، کیونکہ غیر مقلدوں کو خود بتایا جاتا ہے کہ جب کہیں پھنسو موضوع تبدیل وہ بات چھوڑو، نئی بات شروع کر کہیں کہ جی اصل مسئلہ تھے تقلید شخصی ہے، تقلید شخصی۔ تو بھائی تقلید شخصی کے بارے میں بھی آپ یاد رکھیں۔ تفسیر قرطبی احکام القرآن جس کا نام ہے، اور ایت یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس ایت کے تحت لکھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں گے، ہم سب لوگوں کو بلائیں گے۔ کیسے بلائیں گے؟ بے امامہم، بے امامہم، امام مفرد ہے جمع مفرد ہے، بے امامہم، اور ہم جمع کا صیغہ ہے، ان کے امام کے ساتھ۔ ان کا امام یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ مسائل میں ایک ہی امام پر اعتماد کرتے ہو، اور اگر کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ لے لیا، کبھی امام مالک کا لے لیا، کوئی مسئلہ امام احمد بن حنبل کا لے لیا، کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لے لیا، کوئی امام ہے ہی نہیں، تو ندعو کل اناس بامامہم کیسے ہوگا؟ اس کا تو ایک امام ہے ہی نہیں، ایک امام اس کا ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر تفسیر قرطبی نے لکھا کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ان کو بلایا جائے گا یا حنفی، جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ان کو یوں بلایا جائے گا یا شافعی، جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید کی ان کو بلایا جائے گا یا حنبلی، جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ان کو بلایا جائے گا یا مالکی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ امام ایک، یہ تفسیر قرطبی میں لکھا کہ ایک امام ہوگا بے امامہم، تو تبھی یہ لقب بن سکتا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ کسی کا، کوئی مسئلہ کسی کا، نہ وہ حنفی رہا، نہ شافعی رہا، نہ مالکی رہا، نہ حنبلی رہا، وہ تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس سے بھی تقلید شخصی اس تفسیر کے مطابق ثابت ہوتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے